صحیح. تو اب یہ اس کے ظاہر براہ راست اثر فوری طور پر پاس آن ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو اس طرح نہیں ایبزارب کر پا رہی. فسکل اسپیس شاید واقعی ان کے پاس نہیں ہے. کتنی گنجائش اس وقت گورنمنٹ کے فسکل اسپیس میں ہے؟ یہ 4-5 مہینے بڑے ٹف گزار چکے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ مزید اتنا ہی پرولونگ ہوتا ہے تو ہماری اکانومی میں اتنی جان ہے کہ یہ ان حالات میں ہم چل سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں؟ جی میں 18-20 سال سے انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے اور ایز این ایڈوائزر خطے کے ممالک پہ اس ریجن پہ کام کرتا رہا. ہمیں اس وقت جو آپ کی بات کا سمپل جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ریزیلینس ٹو ڈیل ود دس کائنڈ آف شاک بہت کم ہے, اور ہماری اپنے جو علاقے ایران کے ساتھ نیبرنگ ہیں وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسی ٹریڈنگ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ابھی فیسلٹیز اور اسٹیبلٹی نہیں دکھائی دے رہی. اب پاکستان کے لیے چوائسز کیا ہیں؟ میں ابھی پچھلے ہفتے چین سے آیا ہوں. وہاں ایوری سیکنڈ تھنک ٹینک ایٹ دا مومنٹ از ورکنگ آن آلٹرنیٹ فیولز کہ ہم نے اپنی آلٹرنیٹ انرجی کی پالیسی کیسے بنانی. اور یہ وہ ملک ہے جس کے پاس 102 دن کے ریزروز ہیں. بہت سے ممالک نے تو اس کا پریشر جو ہے جن کے پاس ریزروز ہیں اپنے ان ریزروز کو آف لوڈ کر کے عوام کو انہوں نے پریشرائز نہیں کیا. انڈیا نے ٹیکسیشن کم کر دی ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر تھی تاکہ عوام پہ برڈن نہ آئے. ہمارا حساب الٹا اس طرح ہے کہ ہماری تو پیٹرولیم لیوی سے ہمارے ٹارگٹس پورے ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ ایکچولی تو ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس لیے یہ ڈویزبل پول کا حصہ بھی نہیں ہوتا. ابھی میں آج ہی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ٹارگٹ سے کوئی 20 ارب ڈالر روپے ہم نے زیادہ کلیکٹ کر لیے ہیں لیوی سے. سو پاکستان کو جو شارٹ ٹرم میں حکومت نے اپنا گین کے لیے لوگوں پہ جو پریشرز اب بڑھ رہے ہیں اس کے امپیکٹ سوشل بھی ہیں, اکنامک بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اوور آل سرکار اور لوگوں کے اندر اعتماد کی فضا کم ہوتی انفارچونیٹلی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ڈسکلوجر آف انفارمیشن ان حالات میں بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا پرائسنگ کے معاملے. تو ہارون صاحب ایک پکچر دکھانے کی کوشش کی حکومت نے پورے ملک کے عوام کو کہ دنیا بھر میں دیکھیں سپلائی کا ایشو رہا اور کہیں لائنیں لگ گئیں, کہیں کیوس ہو گیا, کہیں امن و امان کی سچویشن خراب ہو گئی. کئی ممالک کے انہوں نے نام بھی لیے, منسٹرز آئے اور بتایا کہ وہاں سپلائی کا ایشو رہا, لیکن ان ممالک میں ہم نے دیکھا کہ کاسٹ کا کہیں ایشو نہیں رہا, انہوں نے اپنی پرائسز نہیں بڑھائی. ابھی چند ایک نام آپ نے بھی لیے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سپلائی کا کوئی ایشو نہیں رہا. گورنمنٹ نے بتایا ہمیں کہ ہر وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں آئل موجود ہے, لیکن کاسٹ کا بہت زیادہ ایشو رہا کہ کاسٹ ایک موقع پر ڈبل بھی ہو گئی تھی. تو ذرا اس کو ڈفرینشیٹ کیجیے گا, یہ سپلائی اور کاسٹ کا ایشو ہمارے یہاں کیوں اتنا زیادہ رہا, اور جہاں کی وہ مثالیں دیتے ہیں جہاں سپلائی کے ایشوز تھے وہاں پر کاسٹ کیوں نہیں بڑھی؟ مثالیں بہت سلیکٹیو ہیں باب صاحب. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا پینک پیدا ہوا کہ جہاں ہڑتالیں ہو گئیں, توڑ پھوڑ ہو گئی, آگ لگ گئی. ہاں کچھ دنوں کے لیے جو ڈسرپشنز آئیں ہڑتالوں کی وجہ سے یا ٹینکرز کی ہڑتال کی وجہ سے یا سپلائی کے ٹینکرز نہ آنے کی وجہ سے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی ایشیا کے اندر کوئی ایسا میجر آیا کہ لوگ بالکل بند کر کے کاروبار بیٹھ جائیں. تو پاکستان کو میری رائے کے اندر اس وقت ہمیں بہت سنجیدگی سے جو ہمارے پاس اپنے ادارے ہیں جیسے پلاننگ کمیشن ہے اس کو یہ سارے باقی کاموں کو چھوڑ کے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک اسٹریٹجی ٹیبل پہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹس کیا ہیں, ہم نے لوگوں کو 2 سال اگر یہ چلتا ہے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے جو سیکٹرز ہمارے ونرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے انڈسٹریل بیس کو کس طرف لے کے جانا ہے کہ ہم امپورٹڈ آئل پہ انحصار کم کر سکیں, آیا ہم اپنے پرکس پریویلیجز کے اندر کیسے کم کرنا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم, نہ کہ ہم ایک $1 ٹریلین کی اکانومی کے اوپر اور ڈریمز کے اوپر کام کریں, بیکاز دیٹ از ویئر ایوری سیریس کنٹری از ورکنگ آن کہ ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بزنس کی کنٹینیوٹی کو انشور کیسے کرنا ہے. یہ اس وقت میجر ایک ضرورت ہے. جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیورسیفائی کر رہا ہے, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, کیونکہ اب رسکس بڑھ گئے ہیں. گلف کے کنٹریز جیسے UAE ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیونکہ ان کی اکانومی کے اندر تو ٹریڈنگ بیس تھا یا ٹورزم بیس تھا.
وہ بالکل ہوٹلنگ جو ہے بالکل بیٹھ گئی ہے. سعودی عرب ویژن 2030 میں بڑی تیزی سے ڈیورسیفیکیشن جا رہا تھا, اب وہ اس کو مزید سپیڈ اپ کرے گا. اس بدلتے حالات میں, اور آپ کو میں ابھی بھی ایشور کرتا ہوں کہ اگر ایران کے اندر کوئی ریکنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو ان کے پاس انٹرنل ریسورسز ٹیکنیکل اتنے ہیں کہ وہ کوئی ہماری لیبر کو امپورٹ نہیں کریں گے. سو وی نیڈ ٹو ویری کیئرفلی ناؤ سی کہ پاکستان کی بزنس کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے, کیونکہ یہ اب ایک ایران اور امریکہ کی جو نیگوسیشن ہے اس کے اندر اب ہم تو ڈائریکٹ حصے دار بھی نہیں ہیں, تو ہماری کیا چوائسیز ہیں. آئی وش کہ ہم اپنی آئی پی آئی پائپ لائن جو ہے آئی پی اس کو نیگوسیٹ کر لیتے جب ہمارے اچھے فرنٹ فٹ پہ ہم میڈیٹ کر رہے تھے یا کنوین کر رہے تھے. لیکن ہمیں اب یہ جو سیکیورٹی لیڈ الائنسز بن رہی ہیں ہر جگہ, ہمیں اس کے اندر سے ایک اکنامک گین لوگوں کے لیے, پیپل سینٹرک اکنامک گین کیسے لانا ہے, یہ اس وقت سب سے بڑا سیاسی سوال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.